اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ انشاءاللہ آج 5ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے بیان کرنے کی، سننے کی اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا جن سے نکاح کرنا ناجائز ہے، جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 5ویں پارے کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے علاوہ جن کو ابھی بیان کیا گیا، ان کے علاوہ جن عورتوں سے بھی تم چاہو ان سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم جس سے بھی نکاح کرو اس کو مہر کی رقم ادا کرو، اس کو مہر کا مال جو ہے اسے عطا کر دیا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور تم کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد وہ عورتوں پر حاکم ہیں اور مرد کو جو ہے عورتوں پر فضیلت ہے۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں مرد اور عورتوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ دونوں گھر والوں کے، دونوں خاندانوں کے میں سے ایک حکم مقرر کیے جائیں اور وہ دونوں کے درمیان صلح کریں۔ اگر ان کی نیت صلح کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان صلح کر دیں گے، اور اسی طرح دیگر احکام فرمائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ دیگر جو گناہ ہیں چاہے وہ صغائر ہوں یا کبائر ہوں، اگر کسی سے معاف کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اسی بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور حکام کی اور علماء کی بھی جو ہے اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد حکام بھی ہیں اور علماء بھی ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں جب تک کہ یہ لوگ اپنے تمام مسائل کو اسلام کی روشنی میں حل نہ کریں۔ جب تک یہ اسلام پر ایسا یقین نہیں کرتے یہ پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حشر قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ نبی ہیں اور صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اے ایمان والو تم اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کے بارے میں بیان کیا ہے اور ان کے جو ہے لوگوں سے ڈرنے کے بارے میں کہ جب ان کو جہاد کے لیے، جب ان کو قتال کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ اس طرح سے ڈرنے لگتے ہیں جس طرح کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اتباع کری تو اس نے اللہ ہی کی اتباع کی۔
یعنی رسول کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں قرآن کریم میں تدبر کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا وہ اللہ کے قرآن میں کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر وہ غور کرتے تو اس میں تو ان کو پتہ چلتا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، یعنی کسی انسان نے اسے لکھا ہوتا، تو اس میں بہت سارے اختلاف ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی پارے میں فرمایا، قتل کے بارے میں حکم نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کی سزا قتل نہیں ہے بلکہ اس کو جو ہے دیت دینی ہوگی اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور اگر کسی شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس کا بدلہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بدگمانی سے بچنے کے بارے میں فرمایا اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جب تمہارے سامنے کوئی اسلام کا دعویٰ کرے اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو تم اس کو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم ایمان والے نہیں ہو۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی جو ہے کسی جنگ میں ایک صحابی کا سامنا ایسے شخص سے ہوا جس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان قبول کیا ہے، تو ان جو صحابی تھے ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ موت سے ڈر کر کے یہ ایسا کہہ رہا ہے، اور انہوں نے اس کا قتل کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحابی کے اس عمل پر ناراض ہوئے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جب کوئی جو ہے اسلام کا دعویٰ کرے تو تم اس کو یہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس آدمی کا دل کیوں نہیں چیر کے دیکھ لیا کہ وہ مومن ہے یا نہیں؟ یعنی ہمیں جو ہے ظاہر کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حکم ہے، باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا ہے، ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو استطاعت کے باوجود بھی ہجرت نہیں کر رہے تھے، اور ان کی جو ہے ان کی مذمت بھی کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں نماز کی اہمیت کے تعلق سے بھی بتایا ہے کہ اگر جہاد میں بھی ہو تو کس طرح سے نماز پڑھنا ہے، وہاں بھی نماز جو ہے معاف نہیں ہے، دشمنوں کے سامنے بھی نماز جو ہے معاف نہیں ہے، وہ پڑھنا ہے، اور کس طرح سے پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکامات نازل فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اگر کوئی شخص گناہ کر لے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ اکثر جو ہے سرگوشیوں میں تمہارے لوگوں کے اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ایسی سرگوشیاں ہیں جس میں خیر نہیں ہے لوگوں کے لیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، اور ان سرگوشیوں کی اجازت دی ہے۔ فرمایا الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، جس میں صدقے کے لیے جو سرگوشیاں کی جاتی ہیں، اسی طرح سے جو بھلی باتوں کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہتر ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو یہ چیزیں، یعنی ان چیزوں میں جو سرگوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں اجماع کی حجیت کے بارے میں فرمایا
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس راستے پر چلنے دیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وساعت مصیرہ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں فرمایا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ آخرت کا جو مدار ہے وہ امیدوں پر نہیں ہے، آخرت کا مدار جو ہے وہ امیدوں پر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اعمال کام آئیں گے، اعمال کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں عورت اور مرد کے درمیان اگر رنجش ہے تو اس کے بارے میں حکم نازل فرمایا، اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسی رنجش ہے تو ان دونوں کو آپس میں صلح کر لینا چاہیے، اور اپنے کچھ حقوق جو ہے چھوڑ بھی دینے چاہیے، کیونکہ صلح سب سے بہتر چیز ہے، اور طلاق کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر صلح نہیں ہو سکتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی، یعنی مرد کے لیے بھی دوسری عورت کا انتظام کر دے گا، اور عورت کے لیے بھی دوسرے شوہر کا انتظام کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، کہ اگر تمہارے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو 100% تم جو ہے دونوں میں عدل سے کام نہیں لے سکتے، اس لیے اتنا کرو کہ تم اس طرح ایک کی طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسرے کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اگر جب تم سے گواہی طلب کی جائے، جب تم سے گواہی لی جائے، اور جب گواہی دینے کا موقع ہے تو تم سچی گواہی دیا کرو، چاہے وہ تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو وہ گواہی، یا تمہارے والدین کے خلاف یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف وہ گواہی ہو، تو بھی تم سچی گواہی ہی دیا کرو۔ ایسا مت سوچ لیا کرو کہ کہیں کہ والدین کے ہمارے اوپر بہت حقوق ہیں اس لیے ہم ان کے خلاف گواہی کیسے دے سکتے ہیں، بلکہ کسی بھی صورت میں جب تم سے گواہی لی جائے تو تم سچی گواہی دیا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رکھے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نا امید نہیں کیا، اور فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، کہ ان میں سے جو منافقین جو ابھی تک منافقین تھے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا، اور ان کو بھی اہل ایمان کے ساتھ شامل کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر دے گا۔ انہی آیات پہ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں جو بھی احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔